عدلیہ اور حکومت کے ناظرین پنگ پونگ چل رہی ہے. اس پنگ پونگ کے لفظ پر لوگوں کو بہت اعتراض ہوگا، لیکن اتنے عرصے سے ایک خط کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو پنگ پونگ کے علاوہ ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. آج تو عدالت کے اندر جج صاحبان نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ وی وانٹ ٹو گیٹ آن ود لائف، ہم نے اور کام کرنے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مجھے بھی اور مسائل حل کرنے ہیں، لیکن یہ معاملہ جوں کا توں اٹکا ہوا ہے. قاری صاحب، آپ بریک سے پہلے کچھ کسی اور طرف معاملہ کو لے جانا چاہ رہے تو وہ ذرا بتا دیں تاکہ میں پھر اس پر سوال بناؤں. سر میں چلے اسی سوال سے اس کو لے لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک خط لکھنا، ذرا اس کیس کو تھوڑا سا پیچھے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں اس کی. تھوڑا سا میں نے کہا بیک پہ اس موضوع سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں. یہ سوال کیوں ریز ہوا؟ کتنے مقدمات تھے پیپلز پارٹی کے خلاف جو عدالتوں میں گئے، ریزالو ہوئے، ان کے فیصلے آئے. یہ وہ کیس ہے. اب اس کے اندر ایک خاص کیفیت آ گئی، ایک ججمنٹ آئی، ججمنٹ کے اندر ایک پیرا ہے، باقی پیراز پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. ایک پیرا ہے جس کا ایک ڈسپیوٹ ہے. آج تک گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ ہم اس پہ اس وقت فوری طور پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے، لیٹر آن عمل درآمد ہوگا. ڈیلیڈ امپلیمنٹیشن کی بات بھی چوہدری صاحب نے کی تھی. اور دوسری طرف عدالت کا حکم ہے کہ نہیں فوراً کرے. اور ہم پہ ایک یہ تھا کہ جی یہ تو عدالت کا حکم مانتے نہیں ہیں، یہ تو بالکل ضدی ہیں، یہ تو اڑیل ہیں. اس پیراگراف کی اہمیت یہ کہ اس کے مرکز کے اندر صدر صاحب اور ان کے سوئس بینک کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں. That really is the issue. اگر یہی ایشو ہے طلعت صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں تو صدر کو تو آئین پاکستان بھی کہتا ہے اور انٹرنیشنل امیونٹی بھی ہے، پھر میں کیا کروں؟ تو صدر صاحب اگر آج ایک کورٹ کو خط بھیج دیں کہ میں یہ بحث سن کے خود بھی تنگ آ گیا ہوں، میرے کان پک گئے. یہ آپ مجھے اخلاقیات کی بات سنانے لگے، میں لیگل بات کر رہا ہوں. نہیں میں اخلاقیات، آپ مجھے اخلاقی بات کر رہے ہیں. میں امپلیمنٹیشن کہ صدر خود کر دے، کیوں کر دے؟ میری گزارش سن لینا. صدر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جتنا معاملہ ہے آپ لوگوں کو خیال ہے کہ ہم یہ مجھے بچا رہے ہیں، میرے اکاؤنٹس بچا رہے ہیں، بھئی میرا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا وہاں پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ نے انویسٹیگیٹ کروا لیں، لیکن مجھے امیونٹی ہے، میرا سے تعلق کوئی نہیں ہے. Will that not be a fair؟ گزارش یہ ہے کہ صدر صاحب نے اس معاملے کے اوپر وہ کیس جا کے خود لڑا وہاں پہ، اور وہی کیس، ایگزیکٹلی وہی کیس. یہ کیس ہے کیا؟ یہ کیس پاکستان کے اندر بھی لڑا گیا. یہ وہی کیس ہے نا کک بیکس کا. یہ وہی کیس ہے کک بیکس کا. یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دو کمپنیاں تھیں، کوٹیکنا اور ایس جی ایس، ان کے ساتھ پری شپمنٹ انسپیکشن کا ایک معاہدہ ہوا. ہمارے دور میں آ کے اس کو کچھ پارشلی ایگزیکیوٹ ہوا، پھر جنرل مشرف کے دور میں آ کے اس پہ عمل درآمد ہوا. اچھا، اس پہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ جی پاکستان کا بہت بڑا ریونیو لاس ہوا ہے. اس پہ گورنمنٹ پاکستان نے پیسے دیے کوئی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے، اس کمپنی نے کسی بھی شپمنٹ سے پہلے اس کی انسپیکشن کرنی تھی تاکہ یہاں پہ اس کا کسٹم ٹیرف جو ہے اس کے مطابق کک بیکس بلٹ ان ہوتی ہیں. میں بتاتا ہوں، دیتے نہیں ہیں پیسے، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا پیسے دیتے نہیں، پیسے پہنچ جاتے ہیں. حضور والا یہ بات کہی گئی تھی کہ حکومت پاکستان کا لاس ہو گیا. ظاہر ہے جی، اگر ایگزیجریٹڈ آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، بیچ میں 60 ملین کا کک بیکس ہے. مجھے صرف موقع دیجئے جی، صررف موقع دیجئے. میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ دنیا کہہ رہی ہے، آپ بھی دنیا بھی کہہ رہے، چلے میں بھی کہہ رہا ہوں. سوال کیا ہے بھائی جان؟ اس دور میں جو ریونیو اس سے پہلے سال کا تھا، ہم نے کک بیک کھایا. ہمارے خلاف سیف الرحمان صاحب نے کیس بنا دیے، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کیس بن گئے. خود میاں صاحب نے یہ معاہدے کیے تھے، ہمارے دور میں ایگزیکیوٹ ہوئے. اچھا جی چلے، ہم پہ الزام یہ کہ ہم نے کک بیک کھا لی اس میں سے. کیا ہم نے اس کی شرح بدل دی تھی؟ اور کیا اس کے بعد اگلے سال میں کیا ایف بی آر کا ریونیو گر گیا تھا کہ بڑھ گیا تھا؟ فیکچول فگر ہے، بڑھ گیا تھا. مجھے کو بات سمجھ نہیں ایس جی ایس کوٹیکنا کا یہ معاہدہ ہونے کے بعد، یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ میں نے باہر سے منگوانا ہے یہ کپ، اس کی ڈیوٹی ہے 5 روپے. میں باہر سے منگواتا ہوں، میں انڈر انویسٹنگ کر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو 2 روپے کا آیا ہے، تو میری ڈیوٹی کم ہو جائے گی. وہ ایک فرم جو جس کو ایک، یہ بہت سارے ملکوں میں ہے، یہ ان کو ٹھیکہ دیا گیا کہ شپمنٹ ہونے سے پہلے آپ انسپیکشن کریں گے اور آپ سرٹیفیکیشن کریں گے کہ اس کی ریٹ یہی ہے. ٹھیک. جب یہ سرٹیفیکیشن کا پروسیس شروع ہو گیا، اس میں ہم پہ الزام لگا کیونکہ یہ سرٹیفیکیشن پروسیس کی وجہ سے انہوں نے پیسے کھا لیے کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے، اور ریونیو پاکستان کا بڑھ گیا. اس کے اوپر ذرا غور کیجئے، اس کے اوپر ہوا کیا؟ پاکستان کے اندر مقدمہ چلا، ملک قیوم صاحب کی عدالت میں 2 جج صاحبان بیٹھے، اور وہ مشہور زمانہ کیس ہائی کورٹ کے ٹیپس چلی. اب اس کو آسانی سے نہیں جانوں دوں گا میں. آپ یہ سمجھے نا، دیکھیں نا، میرے خلاف تو عدالتیں منور کریں، جج بیٹھ کے بک جائیں، میرے خلاف تو بیٹھ کے اس وقت کی حکومت جو ہے وہ منور کرے، تو آپ کہیں ہو گیا. ایک بات اس کی بنیاد پر رکھا ہوا تھا میں بتاتا ہوں. ہاں رکھا تھا جی، رکھا ہوا تھا. میں بتاتا ہوں وہ بھی کیا تھا. دیکھیں طلعت صاحب، بات یہ ہے اس کیس کی،
دیکھیں نا یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں ٹو رانگز ڈزنٹ میک اے رائٹ، لیکن ہم نے اگر اس کو ملک قیوم صاحب کو رکھا تھا، ملک قیوم صاحب ہم سے پہلے مجھے آرگومنٹ کر لیں، مجھے پلیز آرگومنٹ تھوڑا سا 2 منٹ دے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. خیر ہے، سوال یہ ہے وہ جج صاحبان کو استعفے دے کے گھر جانا پڑا. آج وہ عدالتوں کے اندر کیس چلا اور وہ دونوں کیسز ختم ہو گئے، خارج ہو گئے. عدالتوں نے تمام افراد کے حق میں فیصلہ دے دیا. اگر زرداری صاحب صدر نہ ہوتے تو پاکستان میں کیس ان کے حق میں ڈیسائیڈ ہو چکے ہوتے. پاکستان کی عدالتیں ان کے بارے میں اپنا فیصلہ دے چکی ہیں. ان کیسز ان کورٹس کے اندر جو کہتے ہیں آپ کے وہ جو اکاؤنٹس تھے، کیا وہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹس تھے؟ آپ کو پتا ہے ان کا اکاؤنٹس کے بینیفیشریز کتنے ہیں؟ ساروں کو امیونٹی کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ سوئس کے، میں صرف ساروں کی امیونٹی کی بات ہی نہیں کر رہے. نہیں تو آپ کہہ دیں، تو یہی کر دیں نا کہ زرداری صاحب کو امیونٹی ہے تو باقی ہاؤس میں رجل ملک نہیں ہے. وہ کیا جو آپ کا تھا حضور والا، اس کے اوپر وہ سوئس بندہ ہے، سوئس گورنمنٹ نے اس کے خلاف کیس چلایا. یہ بھی دلچسپ بات ہے، وہ کیس سوئٹزرلینڈ میں چلا. سوئس کو، ٹیکنا کو اور ایس جی ایس کو اور شلیگل ملچ کو سوئس عدالتیں بے گناہ ڈکلیئر کر چکی ہیں. تو کوئی کیس نہیں ہے نا. سوال دیکھیں نا، کوئی کیس نہیں ہے نا. کوئی کیس نہیں ہے. مال بھی نہیں ہے آپ کا، مال بھی نہیں. گزارش سن لینا. دیکھیں آپ نے 2 منٹ مانگے، میں نے آپ کو 3.5 منٹ دیے. سوال ایک اور طرف لے گئے. آپ نے 2 منٹ مانگے. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں. دیکھیں آپ گیسٹ ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے، لیکن میرا آپ کے سامنے مجبوری اس کا سولوشن نکال. گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا مال جس سے میرا تعلق نہیں ہے اور جس کی وجہ سے میری ذات، میرا عہدہ، میری پارٹی، میرا سیاسی نظام اور میرا ملک ایک فالج کی حالت میں ہے، تو میں کہہ دوں کہ میرا مال نہیں ہے. اچھا طلعت صاحب، یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ایگو کا معاملہ ہے. میں بتانے لگا ہوں نا کہ $60 ملین کا معاملہ ہے. What is the problem؟ ایک بات تو دیکھیں، آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر بندے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے سوال چھوٹا کرنا ہے، میں نے جواب بڑے دینے ہیں، کیونکہ سوال تھوڑا ہوگا، جواب بڑا ہوگا. تو میرا حق زیادہ ہے. سر دیکھیں نا، بات تو ہے، آرگومنٹ ہونا ایسے ہے نا. اگر آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، لیکن سوال ہونا اس طرح. آپ نے سوال کرنے، میں نے جواب دینے ہیں. آپ سوال چھوٹا سا کریں گے، میں بڑا سا جواب دوں گا نا، مجھے تو زیادہ ایریا کور کرنا ہوگا. سوال طلعت صاحب یہ ہے، جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو کہہ دیجئے کہ یہ غلط ہے تو میں آپ کے ساتھ چل پڑتا ہوں. سوئس عدالت کے اندر کیس چلا، شلیگل ملچ کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. سوئس عدالت کے اندر کیس چلا، کوٹیکنا کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. سوئس عدالت کے اندر کیس چلا، ایس جی ایس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ دنیا میں نہیں ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید دنیا میں نہیں ہے، آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہے. یہ ہیں اس کے کریکٹر سارے. جن کمپنیز نے مجھے رشوت دی، ایلیگیشن یہ ہے کہ مجھے رشوت دی اور میں نے رشوت لی، اور وہ رشوت کی اکاؤنٹ جو پیسہ ہے وہ اکاؤنٹ میں پڑا ہے جن کے اوپر میرا نام نہیں ہے، اس کے بینیفیشریز کو 30 کمپنیز ہیں. ٹھیک. اور وہ کمپنیاں جو مجھے پیسے دینے کے الزام میں ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں بری ہو چکی ہیں اور پاکستان کی عدالتیں اس کیس کو ختم کر چکی ہیں. تو کوئی کیس اب مجھے سوال سمپل آپ سے یہ ہے، ایک ٹیکنیکلٹی آ گئی، اس ٹیکنیکلٹی کے اوپر عدالتیں بھی ہیں، ہمارا بھی اپنا ایک موقف موجود ہے. آپ نے کہا کہ صدر صاحب لکھ دے، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بات کرنی ہے لیگلٹی کی. آپ کر رہے ہیں بات لیگلٹی کی، مجھے اخلاقیات نہ بتائیں نا. میں کیا لیگلٹی کی بات یہ ہے، آپ کو اخلاقیات بتاؤں اور آپ نے حکومت کون سے سن لینی ہے؟ صدر پاکستان دیکھیں نا، یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ جی میرا مال نہیں ہے؟ آپ ہم تو کہتے ہیں ہمارا مال نہیں ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل کہتے ہیں میرا مال نہیں ہے. کہ جو اکاؤنٹ میں کہتا ہوں، میں کل سرداری صاحب سے آپ کو لکھوا کے بھیج دیتا ہوں کہ میرا مال نہیں. بہت اچھی بات ہے، لکھوا کے بھیج دیں گے. آپ لکھوا کے بھیج دیں گے، پھر آپ یہ کیس ختم کرا دیں گے. میں پلیڈ کروں گا کہ زرداری صاحب نے کہہ دیا. طلعت صاحب، میں آپ کی عدالت میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں نا، میں عدالت کا قانون کی عدالت میں مجھے جواب دینا ہے. عدالت کی چھوٹا سا پروگرام ہے، میں آپ سے اوکے ایگریڈ، میں کہتا ہوں میں لکھوا کے دے دیتا ہوں. بڑی زبردست بات ہے. زرداری صاحب اس بات، اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ جس مال سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اس بات کو ٹائم اینڈ اگین کو 10 دفعہ 20 دفعہ اس بات کو ڈینائی کر چکے ہیں. ہم تو عدالتوں کے اندر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کورٹ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ تو آپ جانے، عدالت جانے، میں کیا کروں؟ اسسمنٹ نا جی. میں کروں گا تو پھر کنٹیمپٹ ہو جائے گی.